بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خاکسار کو بلال احمد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ہب۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ میں ورم ہول کیوں بنایا تھا؟ سوال یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سب کیسے کر لیتے تھے؟ دوستو، سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آج سے تقریباً 3000 سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں، انسانوں اور پرندوں پر بیک وقت حکومت کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اڑنے والے تخت پر بیٹھ کر 8 گھنٹے میں پورے مہینے کا سفر طے کر لیا کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اڑنے والی مشینیں بھی پائی جاتی تھی؟ پرانی زبانوں پر ریسرچ کرنے والے بھارتی ڈاکٹر جوسر نے ایک حیران کن تحقیق کی۔ ڈاکٹر جوسر کے مطابق آج سے ہزاروں سال پہلے کے انسان ٹیکنالوجی میں بہت آگے تھے۔ ڈاکٹر جوسر نے قدیم ترین کتابوں میں اڑنے والی مشینوں کے ڈیزائن اکٹھے کیے ہیں۔ جدید ترین یہ جہازوں کے ڈیزائن دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ 1981 میں ڈیوڈ ہیچر چلڈرز نامی ایک حیران کن کتاب لکھی گئی۔ اس کتاب میں ڈیوڈ ہیچر نے انکشاف کیا کہ قدیم زمانوں کے لوگ سائنسی ٹیکنالوجی میں بہت آگے تھے۔ ڈیوڈ ہیچر کی تحقیق کے مطابق صدیوں پہلے ہوا میں اڑنے والی ایسی مشینوں کا ثبوت ملتا ہے جن کے ذریعے قدیم زمانوں کے لوگ آسمانوں میں سفر کیا کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جس تخت پر سفر کرتے تھے وہ تخت بھی ایسی ہی کوئی اڑنے والی مشین تھی؟ امریکی خلائی ادارے ناسا نے کچھ سال پہلے باقاعدہ تسلیم کیا تھا کہ صدیوں سے زمین کی فضا میں اڑن تشتریوں کو دیکھے جانے کے ثبوت مل رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ آج تک آسمان پر اڑنے والی ان پر اسرار اڑن تشتریوں کا راز نہیں جان سکے۔ عین ممکن ہے کہ سلیمان علیہ السلام بھی ایسی ہی کسی اڑنے والی مشین میں سفر کرتے ہوں۔ 19ویں صدی کے آخر میں ساؤتھ افریقہ کے ملک کولمبیا میں کھدائی کے دوران ہزاروں سال پرانے جدید جہازوں کی شکل جیسے نمونے ملے۔ یہ بالکل ایسے تھے جیسے جدید دور کے جہاز ہوں۔ دوستو، ان مساجد کی تعمیرات کے لیے سلیمان علیہ السلام نے جنات کو استعمال کیا۔ جنات دور دور سے پتھر اور سمندر سے مٹی نکال کر لایا کرتے تھے۔ مسجد اقصیٰ وہی جگہ ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلوایا۔ سوال یہ ہے کہ آخر مسجد اقصیٰ میں کون سی ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہیں سے آپ کو معراج پر بلوایا؟ گویا مسجد اقصیٰ کے پاس کوئی ایسا راستہ ضرور ہے جس کے ذریعے آسمانوں تک جایا جا سکتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مسجد اقصیٰ جنات نے تعمیر کی تھی۔ جنات ایک 4 ڈائمینشنل مخلوق ہے۔ 4 ڈائمینشنل مخلوق ایسی مخلوق ہوتی ہے جس کو سمجھنا انسانی حواس خمسہ کے لیے بہت مشکل ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروا رہے تھے تو یہ دراصل مسجد اقصیٰ کی تعمیر نہیں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے ورم ہول بنوا رہے تھے۔ ورم ہول سے مراد آسمان تک جانے والا ایسا شارٹ کٹ راستہ ہے جس کے ذریعے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے سفر کو جانا تھا۔ الہامی کتابوں میں ایسے راستوں کا ذکر ملتا ہے جن کے ذریعے پلک جھپکنے میں اربوں میل کا فاصلہ طے کیا جا سکتا ہے۔ مشہور سائنسدان آئنسٹائن نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ واقعی ہماری کائنات میں ایسے شارٹ کٹ راستے موجود ہیں جن کے ذریعے آپ 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ایک سیارے سے دوسرے سیارے تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کئی جگہوں پر ایسے شارٹ کٹ راستوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور زمین پر آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 19۔ ناظرین، اس آیت سے واضح پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں زمین پر بہت سے دروازے کھل جائیں گے اور یہ ایسے دروازے ہوں گے جن کے ذریعے سیکنڈز میں ایک کائنات سے دوسری کائنات میں جایا جا سکے گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر آسمان کی طرف جانے والے راستے پہلے سے موجود تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ میں آسمان کی طرف جانے والا ایک نیا راستہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس سوال کا جواب ہمیں سورہ کہف میں ملتا ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا اور اس قصے میں بتایا گیا کہ حضرت ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے ایک دیوار بنائی اور اس دیوار کی وجہ سے یاجوج ماجوج ہمارے سیارے پر آنے سے قاصر ہیں۔
دراصل حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے زمین پر بند بنا دیا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو آسمان کی طرف جانے والا نیا راستہ بنانے کی ضرورت اسی لیے پیش آئی کیونکہ پچھلے تمام راستے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام بند کر چکے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ ورم ہول بنانے کے لیے حضرت سلیمان نے مسجد اقصی کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ 20ویں صدی کے اوائل میں ماہر آثار قدیمہ الفرنز نے لے لائنز کا تصور دیا۔ الفرنز ویٹیکنز کے مطابق زمین پر مختلف مقدس مقامات اور قدیم سٹرکچرز کے مابین مقناطیسی لائنز پائی جاتی ہیں۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ مقناطیسی لائنز زمین کی توانائی کے مرکز سے جڑی ہوئی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی بھی شاید کسی ایسے ہی پوائنٹ پر تعمیر کروائی تھی۔ زمین پر ورم ہول بنوانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برخیہ کا کردار بھی نہایت اہم ہے۔ ناظرین، آصف بن برخیہ انسان تھے اور ورم ہول بنانے کے ماہر تھے۔ جنات خود کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جانشین سمجھتے تھے اور اسی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جنات اور انسانوں کے مابین ایک خلش رہتی تھی۔ بعض اسناد کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ابلیس نے جادو اور عملیات کی ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کا مقصد حضرت سلیمان علیہ السلام کو نام کرنا تھا۔ کتاب کی جلد پر لکھا تھا کہ یہ وہ علوم ہے جو آصف بن برخیہ نے حضرت سلیمان بادشاہ کے لیے لکھے۔ اس کتاب سے ابلیس یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو کے ذریعے حکومت حاصل کی تھی۔ اس کتاب کا نام کلیات آصف بن برخیہ ہے۔ یہ کتاب آج بھی موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کبھی بھی جادو کا سہارا نہیں لیتے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک سبا کا تخت لانے کا حکم دیا تو آصف بن برخیہ تخت کیسے لے کر آئے؟ قرآنی آیات کے مطابق جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کا شاہی تخت منگوانے کا ارادہ کیا تو ایک جن نے کہا کہ میں آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے اس تخت کو یہاں لے آؤں گا۔ ایک اور شخص جن کو کتاب کا علم دیا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت کو حاضر کر دوں گا، اور انہوں نے یہ کام انجام دے دیا۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے اس فرد کا نام نہیں لیا، لیکن مشہور نظریے کے مطابق اور مفسرین اس شخص کو آصف بن برخیہ ہی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح بعض مفسرین اس شخص کو حضرت سلیمان علیہ السلام اور بعض ان کو حضرت خضر علیہ السلام قرار دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برخیہ کا تعلق ہماری کائنات سے تھا یا کسی اور کائنات سے؟ ناظرین، آصف بن برخیہ جس کو اسم اعظم کا علم دیا گیا تھا، مورخین آصف بن برخیہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی یا ان کا بھانجا قرار دیتے ہیں۔ آصف کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ انہیں اسم اعظم حاصل تھا اور جب بھی دعا کرتے تھے تو ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ اسم اعظم کے 73 حروف ہیں اور ان میں سے آصف بن برخیہ کو صرف ایک حرف کا علم دیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عمر کے آخری ایام میں اللہ کے حکم سے آصف بن برخیہ کو اپنا وصی مقرر کیا اور وہاں سے ہی انبیاء نور اور حکمت ان کے سپرد کر دیا۔ آصف نے بھی اللہ کے حکم سے اپنی وفات کے وقت جو بھی ان کے پاس تھا اسے اپنے فرزند صفورہ کے حوالے کیا اور ان کو اپنا وصی مقرر کیا۔ البتہ بعض روایات کی بنا پر آصف بن برخیہ نے اپنے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنا وصی بنایا تھا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انفارمیٹو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ والسلام، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔